اتحادی حکومت کے خاتمے کے بعد تازہ اقتدار کا مزہ چکھنے والی نگران حکومت شدید مشکلات کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ نگران حکومت کو ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے سے نئے بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملک بھر میں بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، مگر پریشان کن بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس غصے سے بھرے عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ دوسری جانب انتخابات کے جلد انعقاد کے لیے سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچنا شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بعد جماعت اسلامی نے بھی 90 روز میں انتخابات کے لیے عدالت عظمیٰ سے رجوع کر لیا ہے۔ یوں انتخابات کی تاریخ کا معاملہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں طے ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ دنیا نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق نگران حکومت ملک میں جاری احتجاجی مظاہروں کی صورت میں عوامی رد عمل کے بعد کئی مرتبہ سر جوڑ کر بیٹھی، مگر IMF کی بندشوں کے باعث کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ ملک میں بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو ختم کرنا تو دور کی بات، اس میں ہونے والا اضافہ ہی تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ ڈالر کی اڑان اور روپے کی گرتی ہوئی قدر آنے والے وقت میں مزید معاشی مشکلات کا پیغام دے رہی ہے۔ ایکسچینج ریٹ، بجلی اور تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نگران حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تاہم موجودہ ملک کی معاشی صورتحال آئندہ آنے والے دنوں کا سیاسی منظرنامہ طے کرے گی۔ اس عوامی رد عمل کے باوجود فوری عوامی ریلیف نہ دینے کی مجبوری ملک میں عام انتخابات کی تاریخوں کے ٹائم فریم پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب سابق حکمران اتحاد طے شدہ طریقے کے تحت انتخابات کا انعقاد چند ماہ کے لیے التوا کا شکار کرانے میں بظاہر کامیاب ہو گیا، تاہم امریکہ اور مغربی ممالک پاکستان کے انتخابی عمل اور ٹائم فریم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور امریکی حکام کی جانب سے تو آئے روز پاکستان میں بر وقت اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی چیف الیکشن کمشنر اور نگران وزیر اعظم کے ساتھ انتخابات کے معاملے پر ملاقاتیں بھی بتا رہی ہیں کہ مغرب پاکستان میں انتخابات کے غیر ضروری التوا کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ملک میں 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا ہے، مگر اس بات پر تسلی بخش جواب نہیں دے پا رہی کہ اب 90 روز میں انتخابات کا مطالبہ کرنے والی جماعت نے مردم شماری کے نتائج کی منظوری کے دوران خاموشی کیوں اختیار کیے رکھی۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے نئی مردم شماری پر الیکشن کا معاہدہ کیا تھا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ مردم شماری کے نتائج کی منظوری دیتے وقت یہ طے نہیں ہوا تھا کہ اس سے انتخابات تاخیر کا شکار ہو جائیں گے۔ اس صورتحال میں 90 روز کے اندر یعنی نومبر 2023 تک انتخابات کے معاملے پر ماضی قریب کی اتحادی جماعتیں اب تقسیم نظر آتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات کے انعقاد کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے موقف کی حمایتی بن چکی ہے، جبکہ نون لیگ، JUI اور MQM نئی حلقہ بندیوں کے بعد انتخابات کی حامی ہیں۔ MQM پاکستان نے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کراچی سے قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ کیا جائے۔ مبصرین کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی جلد الیکشن کی خواہاں ہے، کیونکہ آئندہ منتخب سیٹ اپ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاق میں اس کی خواہش کے مطابق حصہ ملتا نظر نہیں آ رہا۔ نگران سیٹ اپ کا طوالت اختیار کرنا سندھ میں بھی صورتحال خراب کر سکتا ہے۔ آنے والے چند روز میں پاکستان پیپلز پارٹی مہنگائی اور عوامی ایشوز کو بنیاد بنا کر انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر دباؤ بڑھانے کی حکمت عملی بنا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اندازہ ہو چکا ہے کہ انتخابات میں تاخیر کا فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ میاں نواز شریف نے وطن واپسی کے ٹکٹ کٹوانے کا فیصلہ تو کر لیا ہے، مگر یہ بات حیران کن اور دلچسپ ہوگی کہ اکتوبر 2023 کو وطن واپس لوٹنے والے میاں نواز شریف کس بیانیے کے ساتھ عوام کے سامنے پیش ہوں گے۔ صرف سیاسی جماعتیں ہی نہیں بلکہ انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر ملکی اداروں کے درمیان بھی رسہ کشی جاری ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ایوان صدر کے درمیان گزشتہ 7 روز سے جاری کھینچا تانی کا تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ صدر مملکت نے 23 اگست کو چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد صدر مملکت 90 روز میں تاریخ مقرر کرنے کے پابند ہیں۔ اگلے ہی روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صدر کے اس دعوے کو رد کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق صدر مملکت یہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی انہوں نے تحلیل کی، مگر انہوں نے آئین کے آرٹیکل 58(1) کے تحت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایسا کیا۔
इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम के बाद ऐसी सूरत हाल में आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास आ चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक अगर सदर आइन के आर्टिकल 58(2) के तहत असेंबली तहलील करते तो इनके पास इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार होता। आर्टिकल 58(2) के तहत अगर तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में किसी के पास भी सादा अक्सरियत न रहे तो ऐसी सूरत में सदर मुमलिकत खुद कौमी असेंबली तहलील कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के कोरे जवाब के बाद सदर मुमलिकत ने वजारत कानून और इंसाफ को खत लिखकर राय मांगी कि क्या इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि इंतखाबात की तारीख से मुतालिक इख्तियार इसके पास है, जिस पर वजारत कानून ने भी इलेक्शन कमीशन की हाँ में हाँ मिलाई और जवाबी खत में कहा कि ये इख्तियार सदर मुमलिकत की बजाय इलेक्शन कमीशन के पास है। इस बात का इम्कान है कि वजारत कानून की राय के बावजूद ऐवान सदर की जानिब से इंतखाबी तारीख के इख्तियार के मामले पर रद्द-ए-अमल आ सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।